السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں رکھے، تندرست رکھے، آمین یا رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ایپیسوڈس میں ہم لوگ کمپلیٹ کر چکے ہیں عرب کے سارے حالات و واقعات۔ اب انشاءاللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادہ یعنی بزرگوں کا ذکر دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خانوادہ اپنے جدہ اعلیٰ ہاشم بن عبد مناف کی نسبت سے خانوادہ ہاشمی کے نام سے معروف ہے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ خانوادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض نامور افراد کے مختصر حالات پیش کر دیے جائیں، اس لیے ہم تھوڑے سے جو ہیں ان کے بزرگ اسٹڈی کریں گے ان کو انشاءاللہ تعالیٰ۔ پہلے نمبر پہ آتا ہے قصہ بن کلاب۔ قصہ بن کلاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 پشت پہلے کے بزرگ ہیں۔ دراصل یہ ہی قصہ بن کلاب ہیں جنہوں نے نہ صرف بنو خزاعہ سے کعبہ کی تولیت کا حق واپس لیا، بلکہ اپنی قوم بنی اسماعیل اور قبیلے بنی قریش کو منظم و متحد کر کے مکہ کو ایک باقاعدہ ریاستی شہر کی شکل دی۔ خانہ کعبہ کی تولیت ایک ایسا شرف تھا جس کی وجہ سے قصہ بن کلاب اور ان کی آل و اولاد کو نہ صرف مکہ بلکہ پورے جزیرہ نما عرب میں ایک خصوصی سیادت اور عزت و احترام کا درجہ حاصل ہو گیا، اور قصہ بن کلاب نے خود کو اس کا اہل بھی ثابت کیا۔ قصہ بن کلاب کو بلا مقابلہ مکہ کی شہری ریاست کا مطلق العنان بادشاہ کا درجہ حاصل تھا۔ انہوں نے نہ صرف خانہ کعبہ گرا کر نئے سرے سے اس کی تعمیر کرائی، بلکہ پہلی دفعہ اس پر کھجور کے پتوں سے چھت بھی ڈالی گئی۔ اس کے علاوہ خانہ کعبہ کے جملہ انتظام کا جائزہ لے کر اس میں ضروری اصلاحات بھی کیں۔ دوسری طرف خانہ کعبہ کے پاس ہی ایک عمارت تعمیر کرائی جسے دارالندوا کہتے ہیں۔ یہاں بنو اسماعیل اور مکہ کے دوسرے قبائل کے سرداروں و معاہدین کے ساتھ مل کر مختلف امور کی متعلق بحث و مباحثہ کیا جاتا تھا اور فیصلے کیے جاتے تھے۔ قریش جب کوئی جلسہ یا جنگ کی تیاری کرتے تو اسی عمارت میں کرتے، قافلے بھی یہیں سے تیار ہو کر باہر جاتے، نکاح اور دیگر تقریبات کے مراسم بھی یہیں ادا کیے جاتے۔ اس کے علاوہ مختلف ریاستی امور نپٹانے کے لیے کچھ مختلف شعبے قائم کیے اور ان کا انتظام بھی اپنے بیٹوں میں تقسیم کر دیا۔ جیسے ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹوں نے بخوبی جو ہے اس کو انجام دیا۔ آگے ہم دیکھتے ہیں حضرت ہاشم بن مناف۔ حضرت ہاشم بن مناف قصہ بن کلاب کے پوتے تھے۔ جب عبد مناف اور بنو عبد الدار کے درمیان عہدوں کی تقسیم پر مصالحت ہوگی تو عبد مناف کی اولاد میں حضرت ہاشم ہی کو سقایا اور رفادہ یعنی حجاج کرام کو پانی پلانے اور ان کی میزبانی کرنے کا منصب حاصل ہوا۔ حضرت ہاشم بڑے مالدار اور نہایت ہی جلیل القدر بزرگ تھے۔ ان کا اصل نام عمرو تھا۔ چونکہ ان کی ذمہ داریاں یہ تھی کہ انہوں نے حاجیوں کو پانی پلانا اور کھانے کا انتظام کرنا ہے، تو وہ ان زائرین کی تواضع خاص قسم کے عربی کھانے سے کرتے جسے حشم کہا جاتا تھا۔ عربی زبان میں حشم جو ایک شوربہ ہے جس میں روٹیاں چورا کرنے کو کہتے ہیں ہم، حشم ڈش ایک اسپیشل۔ مکہ میں ایک سال قحط پڑا تو انہوں نے تمام اہل مکہ کے لیے یہی شوربہ تیار کرایا جس پر انہیں ہاشم کا لقب ملا۔ ڈش حشم سے ہاشم کا لقب یہاں انہیں ملا اور تاریخ نے پھر انہیں اسی لقب سے یاد رکھا۔ ان کی اولاد قریش کے معزز ترین قبیلہ بنو ہاشم کے نام سے مشہور ہے۔ انہوں نے قریش کے تجارتی قافلے شروع کروائے اور ان کے لیے بازنطینی سلطنت کے ساتھ معاہدے کیے جن کے تحت قریش بازنطینی سلطنت کے تحت آنے والے ممالک میں بغیر محصول ادا کیے تجارت کر سکتے تھے، وہ تجارتی قافلے لے جا سکتے تھے۔ یہی معاہدہ وہ حبشہ کے بادشاہ کے ساتھ بھی کرنے میں کامیاب ہوئے جس کا تمام قریش کو بے انتہا فائدہ ہوا اور ان کے قافلے شام، حبشہ، ترکی اور یمن میں جانے لگے۔ ایک بار تجارت کی غرض سے شام گئے۔ دوران سفر یثرب جس کا نام بعد میں مدینہ منورہ رکھ دیا گیا وہاں ٹھہرے۔ وہاں قبیلہ بنی نجار کی ایک خاتون سلمہ بنت عمرو سے شادی کر لی اور کچھ دن وہیں ٹھہرتے رہے، پھر بیوی کو حالت حمل میں میکے ہی میں چھوڑ کر ملک شام روانہ ہو گئے۔ غالباً ان کا ارادہ تھا کہ واپسی پر ان کو مدینہ سے مکہ لے جائیں گے، مگر شادی سے چند ماہ بعد دوران سفر ان کا انتقال فلسطین کے علاقے غزہ میں ہو گیا۔ آگے ہے حضرت عبد المطلب۔ پچھلی قسط میں حضرت ہاشم کے سفر، یثرب میں نکاح اور پھر فلسطین میں وفات کا ذکر کیا گیا تھا۔
ان کی وفات کے بعد 497 میں ان کی زوجہ سلمہ سے ایک بیٹا پیدا ہوا۔ چونکہ بچے کے سر کے بالوں میں سفیدی تھی، اس لیے جناب سلمہ نے اس کا نام شیبہ رکھا اور یثرب میں اپنے میکے ہی کے اندر اس کی پرورش کی۔ آگے چل کر یہی بچہ عبد المطلب کے نام سے مشہور ہوا۔ عرصے تک خاندان ہاشم کے کسی آدمی کو اس کے وجود کا علم نہ ہو سکا۔ سقایہ اور افادہ کا منصب ہاشم کے بعد ان کے بھائی مطلب کو دیا۔ یہ بھی اپنی قوم میں بڑی خوبی و اعزاز کے مالک تھے۔ ان کی سخاوت کے سبب قریش نے ان کا لقب فیاض رکھ چھوڑا تھا۔ جب شیبہ یعنی عبد المطلب 7 یا 8 برس کے ہو گئے تو مطلب کو ان کا علم ہوا، وہ انہیں لینے کے لیے روانہ ہوئے۔ جب یثرب کے قریب پہنچے اور شیبہ پر نظر پڑی تو اشک بار ہو گئے، انہیں سینے سے لگایا اور پھر اپنی سواری پر پیچھے بٹھا کر مکہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ مگر شیبہ نے ماں کی اجازت کے بغیر ساتھ جانے سے انکار کر دیا، اس لیے مطلب ان کی ماں سے اجازت کے طالب ہوئے۔ آخر ماں نے اجازت دے دی اور مطلب انہیں اپنے اونٹ پر بٹھا کر مکہ لے آئے۔ مکہ والوں نے دیکھا تو کہا یہ عبد المطلب ہے، یعنی مطلب کا غلام۔ مطلب نے کہا نہیں نہیں، یہ میرا بھتیجا یعنی میرے بھائی ہاشم کا لڑکا ہے۔ پھر شیبہ نے مطلب کے پاس پرورش پائی اور جوان ہوئے۔ مکہ آنے کے کچھ عرصہ بعد ہی مطلب بن عبد مناف کی وفات یمن کے سفر میں ہو گئی تو ان کے چھوڑے ہوئے مناصب عبد المطلب کو حاصل ہوئے۔ سرداری اور کعبہ کے زائرین کی خدمت پر جو مطلب بن عبد مناف نے حضرت عبد المطلب کے سپرد کی تھی، نوفل بن عبد مناف نے قبضہ کرنا چاہا۔ حضرت عبد المطلب نے قریش کی مدد طلب کی مگر شنوائی نہ ہوئی۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے اپنے ماموں ابو سعد، ان کا تعلق بنو نجار سے تھا، کی مدد طلب کی، جو 80 گھڑ سواروں کے ساتھ ان کی مدد کے لیے آئے۔ انہوں نے نوفل بن عبد مناف سے کہا کہ اے نوفل، اگر تو نے عبد المطلب سے چھینا جانے والا حق انہیں واپس نہ کیا تو میں تلوار سے تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ اس پر نوفل نے ان کی بات مان لی۔ اس بات پر قریش کے معززین کو گواہ بنایا گیا، مگر جب حضرت عبد المطلب کے ماموں واپس مدینہ چلے گئے تو نوفل عبد مناف نے عبد شمس بن عبد مناف بنو امیہ کی ان کی نسل سے ہیں اور اس کی اولاد کے ساتھ ایک معاہدہ کیا اور حضرت عبد المطلب کے خلاف تحریک شروع کی۔ بنو خزاعہ نے بنو ہاشم کا ساتھ دیا اور بیعت ندوہ میں بنو ہاشم سے ان کا ساتھ دینے کا عہد کیا۔ اس طرح قریش کی سرداری حضرت عبد المطلب کے پاس ہی رہی۔ حضرت عبد المطلب نے اپنی قوم میں اس قدر شرف و اعزاز حاصل کیا کہ ان کے آباء و اجداد میں بھی کوئی اس مقام کو نہ پہنچ سکا تھا۔ قوم نے انہیں دل سے چاہا اور ان کی بڑی عزت و قدر کی۔ نیکسٹ ہے حضرت عبداللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم۔ حضرت عبد المطلب کے کل 10 بیٹے تھے اور 6 بیٹیاں تھیں، جن کے نام یہ ہیں: حارث، زبیر، ابو طالب، عبداللہ، حمزہ، ابو لہب، وداق، مقسوم، صفار اور عباس۔ ام الحکیم، ان کا نام بیضہ ہے، برہ، عاتقہ، اروی، امیمہ اور صفیہ رضی اللہ عنہا۔ حضرت عبداللہ کی والدہ کا نام فاطمہ تھا اور وہ عمرو بن عائص بن عمران بن مخزوم بن یقظہ بن مرہ کی صاحبزادی تھی۔ عبد المطلب کی اولاد میں عبداللہ سب سے زیادہ خوبصورت، پاک دامن اور چہیتے تھے اور ذبیح کہلاتے تھے۔ ذبیح کہلانے کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عبد المطلب کو بہت خواہش تھی کہ وہ کثیر اولاد والے ہوں، چنانچہ انہوں نے منت مانی کہ اگر اللہ ان کو 10 بیٹے عطا کرے گا اور وہ سب نوجوانی کی عمر تک پہنچ گئے تو وہ اپنا ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کر دیں گے۔ اللہ نے ان کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور ان کے 10 بیٹے پیدا ہوئے۔ 10 بیٹوں کی پیدائش کے بعد جب تمام کے تمام نوجوانی کی عمر کو پہنچے تو حضرت عبداللہ کو اپنی منت یاد آئی، پھر حضرت عبد المطلب کو اپنی منت یاد آئی، چنانچہ وہ اپنے سب بیٹوں کو لے کر حرم کعبہ میں پہنچ گئے۔ جب عربوں کے مخصوص طریقے سے قرآن اندازی کی گئی تو قرآن حضرت عبداللہ کے نام نکلا، چنانچہ حضرت عبد المطلب کے چہیتے تھے تو وہ قربان نہیں کرنا چاہتے تھے۔ حضرت عبد المطلب انہیں لے کر قربان گاہ کی طرف گئے۔ یہ دیکھ کر خاندان بنو ہاشم کے افراد، جن کا حضرت عبداللہ سے بہت لگاؤ تھا، بہت پریشان ہوئے۔ وہ حضرت عبد المطلب کے پاس آئے اور انہیں اس سلسلے میں یثرب کی ایک کاہنہ عورت سے مشورہ کرنے کو کہا، چنانچہ جب اس کاہنہ عورت سے رابطہ کیا گیا تو اس نے اس کا حل یہ نکالا کہ حضرت عبداللہ کی جگہ خون بہا ادا کیا جائے۔ عربوں کی دیت میں 10 اونٹ دیے جاتے تھے تو حضرت عبداللہ کے ساتھ 10 اونٹوں کی قرآن اندازی کی جائے اور یہ قرآن اندازی تب تک جاری رکھی جائے جب تک قربانی کا قرعہ اونٹوں کے نام نہیں نکلتا۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا اور بالآخر 10ویں بار قرعہ حضرت عبداللہ کی بجائے اونٹوں پر نکلا۔ اس طرح ان کی جگہ 100 اونٹوں کی قربانی دی گئی۔ یہ واقعہ پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے۔ حضرت عبداللہ کی شادی حضرت آمنہ سے ہوئی جو وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب کی صاحبزادی تھی اور نسب و رتبے کے لحاظ سے قریش کی افضل ترین خاتون میں شمار ہوتی تھی۔
ان کے والد نسب اور شرف دونوں حیثیت سے بنو زہرہ کے سردار تھے۔ وہ مکہ ہی میں رخصت ہو کر حضرت عبداللہ کے پاس آئیں، مگر تھوڑے عرصے بعد حضرت عبداللہ کو حضرت عبدالمطلب نے کھجور لانے کے لیے مدینہ بھیجا اور وہیں انتقال کر گئے۔ بعض اہل سیر کہتے ہیں کہ وہ تجارت کے لیے ملک شام تشریف لے گئے۔ قریش کے ایک قافلے کے ہمراہ واپس آتے ہوئے بیمار ہو کر مدینہ اترے اور وہیں انتقال کر گئے۔ تدفین تابگا جدی کے مقام میں ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر 25 برس تھی۔ اکثر مورخین کی بقول ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے تھے، البتہ بعض اہل سیر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ان کی وفات سے 2 ماہ پہلے ہو چکی تھی۔ یہ ساری انفارمیشن ابن الکثیر سے لی گئی ہے، آپ وہاں سے ریفرنس چیک کر سکتے ہیں۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔